حضرت حسین 9 تاریخ جب آئی اور وہاں مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا. کس نے قتل کیا؟ ابن زیاد نے. کیونکہ یزید کو جب یہ پتا چلا کہ کوفہ کے حالات گڑبڑ ہیں اور کوفہ میں مسلم بن عقیل پہنچے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے، تو کوفہ کے جو گورنر تھے صحابی رسول نعمان ابن بشیر، ان کو ہٹا کر کے یزید نے گورنر بنا دیا عبید اللہ ابن زیاد کو. عبید اللہ ابن زیاد جیسے ہی پہنچا، کوفہ والے فوراً سب ایک طرف ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل اکیلے بچے اور بغاوت کے جرم میں عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو قتل کرا دیا. یہ قتل بھی کوئی معمولی قتل نہیں تھا، یہ بھی رسول اللہ کے اہل بیت میں سے. اور ابن زیاد اور اس طریقے کے جو گورنرز تھے، اور آگے کی بھی آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، ان لوگوں نے سختی کے نام پہ جو ظلم ڈھایا ہے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے میرے ساتھ. اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کے خلاف بغاوت میں ساتھ بھی دیا، یا وہاں ایسا ماحول بنا کہ جو بغاوت تھی، تو کیا رسول اللہ کی قرابت اور اس کے رشتے کا کوئی لحاظ نہیں تھا؟ ڈائریکٹ قتل کر دیا. قتل ہونے کے پہلے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمر ابن سعد کو ایک پیغام دیا، کہا کہ یہ پیغام میرے بھائی حسین تک پہنچا دینا، یہ پیغام میرے بھائی حسین تک پہنچا دینا. اور پیغام میں یہی لکھا تھا کہ اے حسین، آپ جہاں ہیں وہیں سے لوٹ جائیں. اہل عراق بالکل بھروسے کے قابل نہیں. حضرت حسین کے نکلنے کے ایک دن بعد 8 تاریخ کو نکلے تھے اور 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو حضرت مسلم بن عقیل کا قتل کر دیا گیا. جب یہ پیغام ملا حضرت حسین کو، تاریخ کی روایتیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت حسین نے وہیں سے پلٹنے کا ارادہ کر لیا. کہا کہ نہیں، جب یہ بات ہے تو ہم نہیں جائیں گے. تو مسلم بن عقیل کے بھائی لوگ اڑ گئے کہ ہم جائیں گے، اور جس راہ میں مسلم کو قتل کر دیا گیا ہم بھی قتل ہو جائیں گے. حضرت حسین نے کہا چلو تب بسم اللہ. یہ حضرت حسین کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. ان کا ایک منشا تھی، ان کا ایک ارادہ تھا کہ یزید کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ فیکٹ بات ہے کہ یزید سے وہ مطمئن نہیں تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر اہل عراق میرے ساتھ ہیں، اسلامی حکومت کا ایک بڑا اسٹیٹ میرے ساتھ ہے، تو پھر امت کے مشورے سے اس حکومت کو بدلنا چاہیے، حکومت کا تختہ پلٹ ہونا چاہیے. ان کی ایک رائے تھی، ان کا اجتہاد تھا. وہ اجتہاد کر سکتے تھے، رائے رکھ سکتے تھے، اسٹینڈ رکھ سکتے تھے. لیکن جب ان کو راستے میں یہ پتا چلا کہ نہیں صاحب، یہ میری غلط فہمی تھی، اہل عراق تو بڑے بے وفا اور بڑے غدار قسم کے لوگ ہیں اور ایک ہی دن میں پلٹ گئے، انہوں نے وہیں سے پلٹنے کا ارادہ کیا. اگر حق اور باطل کی لڑائی ہوتی اور حضرت حسین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کبھی پلٹنے کا ارادہ نہ کرتے، نہیں کر سکتے تھے وہ پلٹنے کا ارادہ. جب مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہم بھی اسی راہ میں لڑتے ہوئے مر جائیں گے، تب حضرت حسین نے کہا چلو چلتے ہیں. آگے پہنچے. جب مقام قادسیہ میں پہنچے، جو کربلا سے 60 میل دور ہے، تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے 4000 کی فوج کا ایک دستہ بھیجا، جس کا کمانڈر تھا عمر ابن سعد، اور اس کو کہا کہ جاؤ اور حسین کو عراق میں نہیں آنے دینا ہے، کوفہ نہیں آنے دینا ہے، روکنا ہے ان کو. چنانچہ وہاں روکا حضرت حسین کو لوگوں نے. حضرت حسین سے پوچھا بھئی کیوں جا رہے ہیں آپ کوفہ، کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین نے وہ بورے بھر کے جو خطوط آئے تھے عراق والوں کے، کوفہ والوں کے، وہ خطوط دکھائے کہ دیکھو یہ خطوط لکھ کر کے مجھے بلایا گیا ہے. پھر عمر ابن سعد کے سامنے حضرت حسین نے 3 باتیں رکھی کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرو. ایک آپشن یہ دیا کہ مجھے واپس چلے جانے دو، مکہ چلا جاؤں میں. ایک آپشن یہ دیا کہ مجھے کسی سرحد پر بھیج دو جہاں مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، مجھے سرحد پہ بھیج دو، میری فیملی کو، میرے پریوار کو واپس مکہ بھیج دو. اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ مجھے دمشق بھیجو، میں یزید سے ڈائریکٹ بات کروں گا. اب یزید سے ڈائریکٹ کیا بات کروں گا، یہاں خلاصہ نہیں کیا حضرت حسین کہ میں ڈائریکٹ یزید سے بات کروں گا. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھوں گا. اللہ اکبر. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری والا شعر تو گڑبڑ ثابت ہو گیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید. یہ حضرت حسین کے ذریعے جو 3 آپشن دیے گئے، اس میں ایک آپشن یہ بھی تھا میں یزید کے پاس جاؤں اور یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں. اور عمر ابن سعد جب یہ تینوں آپشن لے کر کے ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، تو عقل مندی کی بات ہے، یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ تیار ہو گیا. لیکن وہاں پہ ایک بدبخت اور ظالم تھا، شمر بن ذی الجوشن.
اس نے کہا نہیں اے ابن زیاد یہ غلط ہے, یہ 3 آپشن نہیں قبول کرنا. حسین ابن علی سے کہو کہ آپ کے ہاتھ پہ وہ قیدی بن کر کے پہلے کوفہ آئیں اور آپ کے ہاتھ پہ پہلے یزید کے نام کی بیعت کریں. یہ وہ معاملہ تھا جس سے بات زیادہ بگڑی تھی. جب عمر ابن سعد نے آ کر کے واپس یہ پیغام دیا کہ نہیں صاحب, عبید اللہ ابن زیاد جو ہمارا امیر ہے, جو کوفہ کا گورنر ہے, ان کا کہنا ہے کہ 3 آپشن قبول نہیں کیا جائے گا. چوتھا آپشن یہ ہے کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھوں بندی بن کر کے اور غلام بن کر کے آپ کوفہ آئیں اور ابن زیاد کے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کریں. کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. یہ 9 محرم کی تاریخ کا یہ واقعہ ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے, نماز ہوتی تھی اور نماز دونوں لشکر کے لوگ حضرت حسین کے پیچھے پڑھتے تھے. حضرت حسین کے مقام و مرتبہ سے ناواقف لوگ نہیں تھے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سروں میں بدبختی بھر دی ہو, جب دل و دماغ میں بدبختی بھر دی گئی ہو, تو انسان بھول جاتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. 9 محرم کی تاریخ حضرت حسین نے کہا صبح تک کا مجھے موقع دو. رات بھر حضرت حسین اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے, استغفار کرتے رہے, اور 10 محرم کی صبح جنگ ہوئی. حضرت حسین کے ساتھ ماتر 72 لوگ تھے اور دوسری طرف 4-5 ہزار کا لشکر تھا, اور ان میں بھی سب کوفی لوگ تھے. کوئی ایک آدمی بھی شام کا نہیں تھا, ایک آدمی بھی شام, سب کوفی. جو کوفہ حضرت علی کا دارالخلافت رہا ہے, حضرت حسین کے وفاداروں کا گڑھ رہا ہے, سب کوفہ کے لوگ تھے سامنے. اس میں سے 18 لوگ جب حضرت حسین نے تقریر کی اور سمجھایا بجھایا, 18 لوگ حضرت حسین کے قافلے میں آ کے مل گئے, جس میں ایک نام بڑا سب سے اہم نام تھا حر بن یزید التمیمی کا. وہ بھی حضرت حسین کے لشکر میں آ کے مل گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طرفہ جنگ تھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہادر تھے, بہادر باپ کے بہادر بیٹے تھے. جھکنا نہیں سیکھا تھا انہوں نے, جنگ کرنا گوارا کیا. ایک ایک کر کے ان کے سامنے ان کے تمام بیٹے کٹتے چلے گئے, تمام گھر والے. رسول اللہ کے اہل بیت میں سے 18 لوگ شہید ہوئے, اور ان 72 شہداء میں حضرت علی کے بھی کئی بیٹے تھے. حضرت علی کے ایک بیٹے عباس, ابو الفضل عباس ابن علی تھے. حضرت علی کے ایک بیٹے ابو بکر بن علی تھے. حضرت علی کے ایک بیٹے عثمان ابن علی تھے. حضرت حسن کے ایک بیٹے ابو بکر ابن حسن تھے, ایک بیٹے عثمان ابن حسن تھے. آپ شہدائے کربلا کا نام سنیں گے, آپ بہت سارے نام سنیں گے, یہ نام نہیں سنیں گے آپ. یہ نام اگر سنائے جائیں گے تو پھر دنیا پوچھے کہ بھیا آپ تو زندگی پر بیان کرتے رہے کہ ابو بکر تو اہل بیت کے دشمن تھے, عثمان غنی تو اہل بیت کے دشمن تھے, یہ علی نے اور حسن اور حسین نے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے؟ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے گئے. آخر میں حضرت حسین بچے اور شیروں کی طرح میدان جنگ کے بیچ میں آئے. کسی بدبخت کی مجال نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھ کے حضرت حسین کا مقابلہ کر سکے. تو وہی مردود شمر بن ذی الجوشن وہی آگے بڑھا. اس نے کہا کیا انتظار کرتے ہو, ختم کر دو ان کو. اور تاریخ کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسین کو جس شخص نے قتل کیا اس کا نام سنان بن انس نخعی تھا, اور سر کو تن سے جدا کرنے والا جو تھا وہ شمر بن ذی الجوشن تھا. بہرحال اس طریقے سے یہ دردناک شہادت کا واقعہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو مقام کربلا میں پیش آیا. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو یہ واقعہ کربلا میں پیش آیا, کربلا کوفہ کے راستے میں نہیں ہے, کربلا دمشق کے راستے میں ہے. قادسیہ سے 60 میل دور ہے. قادسیہ جہاں حضرت حسین نے 3 آپشن دیے تھے عمر ابن سعد کو, اس کے بعد کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور کربلا وہاں سے دمشق کے راستے میں ہے, جو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت حسین اپنا ارادہ تبدیل کر چکے تھے اور دمشق جانا چاہتے تھے, مگر وہاں عبید اللہ ابن زیاد کی بدبختی کی وجہ سے اور شمر بن ذی الجوشن کی سختی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی اور یہ حالات خراب ہوئی. یہ 10 محرم کی جو گھٹنا ہوئی, جو واقعہ ہوا میرے پیارے ساتھی, حضرت حسین کے بدن پہ 30 سے زیادہ زخم آئے اور 72 لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے, جس میں 17 لوگ حضرت حسین کے اہل بیت میں سے. ان کے بچوں میں سے تمام بچے قتل ہو گئے. صرف ایک بیٹے جو بیمار تھے اور جو جنگ کے میدان میں شامل نہیں تھے, جن کو علی ابن حسین کہا جاتا ہے, جو بعد میں زین العابدین کہلائے, وہ بچ گئے. باقی ان کے سب بچوں کو قتل کر دیا گیا. یہ اچھا, یہاں پر ایک روایت یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جنگ کے بعد حضرت حسین کے سر کو کاٹ کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے آیا گیا. ابن زیاد مردود کا کوئی
اس کے عمل کا ڈیفینس نہیں کر سکتا ہے اور نہ کرنے کے لائق ہے۔ اس پورے واقعے میں ابن زیاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں یزید کے بارے میں کہ بھئی یزید کا ہاتھ اس معاملے میں کہاں تک ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزید کا ڈائریکٹلی کوئی ہاتھ اس میں نہیں تھا، اور نہ یزید نے کبھی حکم دیا تھا ابن زیاد کو، بلکہ روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب یزید تک خبر پہنچی حضرت حسین کے قتل کی تو یزید نے غم کا اظہار کیا اور ابن زیاد پر لعنت ملامت بھی کی، لیکن ہاں یزید پر یہ ایک جو ہے گرفت کی جاتی ہے، ایک پکڑ کی جاتی ہے کہ صاحب اس نے ابن زیاد کو یا کسی بھی قاتلان حسین میں سے کسی کو بھی کوئی سزا نہیں دی، بلکہ ابن زیاد کو اس کے عہدے سے ہٹایا بھی نہیں، برطرف بھی نہیں کیا۔ یہ ایک معاملہ ہے جس میں یزید کا ڈیفینس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ میں وہ زخم رہا جو کبھی بھرا نہیں جا سکا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیو، کچھ چیزیں یہاں پہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات میں نے جو کہی کہ حضرت حسین کا نکلنا ہی سرے سے سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیوں نکلے، کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کبھی کھل کر کے اظہار نہیں کیا کہ میں کیوں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ جو آج ہم بیان کرتے ہیں صاحب کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ حضرت کسی بھی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت حسین نے کبھی کہا ہو کہ ہاں اسلام مردہ ہو رہا ہے اور میں اس کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام مردہ ہو رہا تھا اور حسین رضی اللہ عنہ زندہ کرنے جا رہے تھے تو صرف 72 ہی کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ اس دور میں زندہ تھے، سب بزدل ہو گئے، سب کمزور ہو گئے، سب حکومت کے آگے سرنڈر ہو گئے۔ ایک ظالم اور شرابی اور کبابی آدمی حکومت تختے خلافت پر بیٹھ جائے اور سارے صحابہ کی جماعت خاموش ہو جائے؟ مسئلہ یہ نہیں تھا میرے ساتھی۔ اور اگر آپ یزید کو یہ سب مانتے ہیں تو پھر حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا اور ان کی فضیلت بیان کرنا اور ان کو اچھا ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یزید کا کیریکٹر ویسا ہی تھا جیسا لوگ بیان کر رہے ہیں اور وہی لوگ پھر حضرت معاویہ کو کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت دو متضاد چیزیں۔ اگر یزید کا کردار ویسا ہوتا تو حضرت معاویہ کبھی بھی اپنے بچے کو خلافت کی کرسی پر نہ بٹھاتے، اپنے بعد نامینیٹ نہ کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی یزید کے خلاف مدینہ میں بغاوت ہوئی، اور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے یزید کی طرف سے فوج گئی مدینہ میں۔ لیکن آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ مدینہ میں اس وقت حضرت حسین کے صاحبزادے علی بن حسین بھی رہتے تھے، انہوں نے اس بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیا، انہوں نے یزید کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، باغیوں کو الٹے سمجھایا۔ اور حضرت حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام محمد ابن حنفیہ تھا، حضرت علی کی دوسری بیوی سے وہ تھے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے تو باقاعدہ باغیوں کو سمجھایا۔ باغیوں نے کہا کہ ارے یزید کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے وہ شراب پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو یزید کے ساتھ رہا ہوں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ سنت کی پابندی بھی کرتا ہے، میں نے تو ان کو دیندار پایا ہے۔ تو یہ رسول اکرم کے اہل بیت کی گواہی ہے۔ ان لوگوں نے جب کربلا کے واقعے کے بعد بھی یزید کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو آج ہم یزید کے بارے میں لعنت ملامت کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو اہل سنت کے علماء اور ائمہ نے کہا کہ یزید کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کیجیے۔ امام ذہبی کہتے ہیں لا نسبہ ولا نحبہ، یزید کا مسئلہ کوئی ہمارے ایمان سے جڑا نہیں ہے، نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں نہ یزید کو ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ امام ذہبی کے الفاظ ہیں۔ اور علماء اہل سنت میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یزید کا ڈیفینس بھی کیا۔ یہ صاحب وہ حدیث قسطنطنیہ جو بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا، اس لشکر کے تمام لوگوں کو جنت کی بشارت ہے۔ یہ مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر پہلا حملہ جو ہوا تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا تھا، اور اس لشکر کے کمانڈر یزید ابن معاویہ تھے، اور اس لشکر میں صحابی رسول ابو ایوب انصاری بھی شامل ہوئے تھے، اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا تھا، اور آج بھی وہاں ان کی قبر موجود ہے اور ان کے نام سے بہت بڑی مسجد موجود ہے۔ تو یہ حدیث یہ ہمیں بتا رہی کہ نہیں صاحب، قسطنطنیہ پر حملہ جو پہلا ہوا اس لشکر کے بارے میں نبی کی بشارت موجود ہے، لہٰذا جب اس لشکر میں یزید بھی شامل تھے تو ہمیں یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ محرم کے اس مہینے میں حضرت حسین کی تعریف کم کرتا ہے، یزید کو لعنت ملامت زیادہ کرتا ہے۔ ہر دنیا کے ہر ظالم کو یزید کہا جاتا ہے۔ بہرحال لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم کسی کی مرضی اور کسی کی آزادی پر ہم قدغن نہیں لگا سکتے، مگر ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ یزید کے خلاف اگر واقعی میں الزامات موجود ہیں، ثبوت موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری شریعت کا مزاج یہ نہیں کہ ہم کسی کو لعنت ملامت کریں۔
اسلام تو یہ کہتا ہے، ارے یزید تو 1300 سال 1350 سال پہلے کا یزید کا معاملہ ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان مر جائے تو مرنے کے بعد کسی مردے کی برائی بیان کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات، اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کے مقدر میں یہ شہادت لکھی تھی میرے پیارے ساتھ. ہم یہی کہہ سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے صحابہ نے ان کو روکا تھا، پھر بھی وہ اپنے ارادے پر مصر رہے اور گئے، اور اہل کوفہ اور اہل عراق کی غداری کے نتیجے میں اور ابن زیاد اور شمر ملعون کی حرکتوں کے نتیجے میں یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور رسول اکرم کے اہل بیت اور آپ کے گھرانے کے بڑے بہترین لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. لیکن ہاں، اس شہادت کو یاد کر کے گریبان چاک کرنا، گال پیٹنا، یہ کہنا کہ صاحب حضرت زینب گئیں اور ان کے سر سے چادریں چھین لی گئیں، حضرت حسین کے گھر کی عورتوں کی چادریں چھین لی گئی، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتوں کی کبھی بھی ان کی بے عزتی نہیں، کبھی ان کے سر کی چادر، یہ اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. اور اگر ایسا ہوا ہوتا، تاریخ کی روایتیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی حضرت حسین کے خاندان کی رشتہ داریاں ہوئی ہیں بنو امیہ سے. حضرت حسین کی ایک بھتیجی تھی، ان کے بھائی حضرت حسن کی پوتی تھی، زید ابن حسن کی بیٹی جن کا نام نفیسہ تھا، ان کی شادی ولید ابن عبد الملک سے ہوئی. ولید ابن عبد الملک کون ہیں؟ یہ بنو امیہ میں سے یزید کے بعد خلیفہ ہوئے تھے، بعد میں آگے چلے. یہ رشتہ داریاں ہوئی ہیں. بھائی آج کے دور میں، آج کے گئے گزرے دور میں بھی اگر کسی خاندان کے لوگ ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اگر غلط سلوک کریں، ہم تو کبھی نام ان کا نہیں لینا چاہیں گے، رشتہ داری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ بڑا سفید جھوٹ ہے کہ صاحب شام تک ان عورتوں کو لے کے جایا گیا اور حضرت زینب کے سر سے چادریں چھینی گئی. اور یہ شیعہ کے بھی جو معتبر علماء ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ باتیں لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے بنائی گئی، گڑی گئی ہیں. ایسا ہوا نہیں ہے تاریخ میں میرے پیارے ساتھی. الٹے یہ ملتا ہے کہ یزید نے تمام اہل بیت جو وہاں پہنچے شام میں ان کا احترام کیا، ان کے غم میں یزید کے گھر کی عورتیں شامل ہوئیں، ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. تو میرے پیارے ساتھی، ہم حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے نبی کی تعلیم ہے. لیکن ہاں، ہم کوئی تعزیہ نہیں نکالتے، ہم کوئی نعرہ نہیں لگاتے، ہم کوئی جلوس نہیں نکالتے. ہم اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو سوگ اور غم کا مہینہ نہیں مانتے. آج کتنے سنی ہیں جن کے گھروں میں گوشت نہیں بن رہا ہے، جن کے گھر کی عورتیں پیروں میں جوتا نہیں پہن رہی ہیں، جن کے گھروں کے لڑکے حسین کے قیدی بن کے جو ہے زنجیروں میں جکڑ کر کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں. یہ نوٹنکی اسلام ان حرکتوں سے دور ہے میرے ساتھ. آج کسی گھوڑے کو عزت دے کے کہا جائے یہ حسین کا دلدل ہے، کسی جانور کو یہ کہا جائے کہ حسین کا جانور ہے، کوئی تعزیہ نکالا جائے اور اس کو جو ہے باقاعدہ ایک عورت کی شکل دے کے کہا جائے کہ صاحب یہ جو ہے براق کا تعزیہ ہے، تو اب یہ کیا بچا رہ گیا پھر؟ یہ اسلام جو بت پرستی سے روکتا ہے، آپ نے بت پرستی کی شکل بدل دی اور اس کا نام آپ نے تعزیہ اور غم حسین رکھ دیا. میرے پیارے ساتھیوں، حسین اس ہستی کا نام ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے قتل کیے گئے کربلا کے میدان میں، مگر حسین کی زبان پر ایک مرتبہ بھی کوئی آہو بکا کا لفظ نہیں آیا. انہوں نے جان دے دی، شہادت تسلیم کر لی، بہادری کے ساتھ شہید ہو گئے، مگر زبان سے ایک مرتبہ بھی انہوں نے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا جس سے اللہ ناراض. اور یہی حسین کے نانا کی تعلیم تھی. اس واقعے کے کافی پہلے 50-60 سال پہلے جب حسین کے نانا باحیات تھے، حسین کے نانا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے ابراہیم کو گود میں لیے تھے، اور ابراہیم دم توڑ رہا تھا اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھیں بہ رہی ہیں، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، مگر تیرا باپ کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میرے عزیزو، حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم نہ تو اہل بیت نے منایا ہے، نہ ان کے نام پر یہ تمام چیزیں جو آج کی جا رہی ہیں نہ اہل بیت نے کی ہیں، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد کی یہ تعلیم ہے، نہ ان کے نانا کی تعلیم ہے. تو اہل بیت سے جس کو سچی محبت ہے وہ انسان ان خرافات سے دور رہے گا. جس کو اہل بیت سے سچی محبت ہے وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا. اپنے بچوں کا نام علی بھی رکھو، حسن بھی رکھو، حسین بھی رکھو، اور اپنے بچوں کا نام ابو بکر بھی رکھو، عمر بھی رکھو، عثمان بھی رکھو. یہی حسین کی تعلیم ہے، یہی حسن کی تعلیم ہے، یہی علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی تعلیم ہے.
میرے عزیزوں، آج اسی گفتگو کے ساتھ ہمارا دفاع صحابہ کا یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ مزید مطالعہ کریں، دلچسپی پیدا کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو جانیں۔ آج کے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان دونوں کی شان میں ہمیں غلو کرنے سے بچائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرے جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل بیت کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل نہ کرے جو اہل بیت سے محبت کے نام پہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس اعتدال والے منہج پہ چلنے کی توفیق دے کہ جس میں صحابہ کی محبت بھی شامل ہے اور اہل بیت کی محبت بھی شامل ہے، اور اللہ اسی محبت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔